بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے اوراق کوفہ سن 60 ہجری کے آخری ایام کو کچھ اس طرح تصویر کشی کرتا ہے۔ گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا، تلواروں کی چکاچک، کمانوں کی کڑکڑاہٹ، تیروں کی سنسناہٹ، نیزے بھالے برچھیوں کے آپس میں ٹکرانے کی آوازیں، ان سب سے یہی معلوم پڑ رہا تھا کہ معرکہ بہت بڑا ہے۔ خاص طور سے امدادی فوج کا مطالبہ، جب معرکہ بڑا ہو اور گھمسان کا رن پڑا ہو تبھی عام طور سے امدادی فوج طلب کی جاتی ہے اور پیچھے سے پہنچنے والی رسد کی خبر دے کر فوج کی ہمت بڑھائی جاتی ہے۔ اب اگر کسی مقام پر بار بار امدادی فوج طلب کی جا رہی ہو اور اشعث جیسا مشہور جنگجو فوج کا مطالبہ کر رہا ہو تو یہ بات یقین کرنے کے لیے کافی ہے کہ بالمقابل ایک جرار فوج ہوگی جس کے پاس زبردست اسلحے ہوں گے اور فنون جنگی کے ماہر ترین ہوں گے اور یقیناً کسی خاص جغرافیائی برتری پر قابض ہوں گے، تبھی تو مزید فوج کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کیا، جب مطلع کارزار چھٹتا ہے، تیروں اور نیزوں لیے ہوئے افراد پیچھے کی طرف ہٹتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سامنے نہ کوئی فوج تھی، نہ کسی جغرافیائی برتری حاصل تھی کسی کو، اور نہ بھاری اسلحے و ہتھیار تھے۔ صرف ایک جنگجو تھا، ایک بہادر، جو کسی تاریک و تنگ گلی میں تنہا لڑ رہا تھا، اکیلا شیر جو گیدڑوں کا مقابلہ کر رہا تھا، اور کیوں نہ ہو ہاشمی شیر جو تھا، اور دیباچہ کربلا کو اپنے دم پر رقم کر رہا تھا، تنہا سفیر حسین جو کوفے کی حقیقت کو واضح کر رہا تھا کہ ان میں مرد کتنے ہیں، یا پھر یوں کہا جائے ایسے کوفے میں جہاں مردانگی صرف ایک ذات نے دکھائی، اور وہ بھی ایک خاتون جس کا نام توآ تھا، جہاں مرد گویا چوڑیاں پہن کر گوشہ عافیت میں بیٹھ گئے تھے۔ ایسے شہر میں مردانگی کی تاریخ رقم کرنے والا صرف ایک مرد تھا جس کے چچا کو زبان رسالت نے مرد کہا تھا۔ پورے مسلمان کوفے میں اکیلا مسلم، تنہا مسلم۔ عجیب بات ہے، اس پورے کوفے میں اگر سفیر حسینی کو کسی نے پناہ دی تو ایک خاتون نے، اور وہ عورت ہو کر بھی مردانگی کی راہ پر مرد بن کر چلنا سکھا دیا۔ پھر وہ سارے مرد کہاں چلے گئے جنہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں امام کو خطوط لکھ کر بلایا تھا؟ سلام ہو ہمارا مسلم ابن عقیل پر، جنہوں نے دیباچہ کربلا کو رقم کیا، جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے مورد اعتماد تھے، جن کے لیے امام حسین نے فرمایا انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی مسلم ابن عقیل فاسمعوا له واطیعوا۔ میں تمہارے پاس اپنے بھائی، اپنے بھروسے مند عزیز مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں، ان کی باتوں کو سنو اور اس پر عمل کرو۔ امام وقت کے لیے کوئی یوں ہی بھروسے مند نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے اپنے آپ کو عبادت اور بندگی اور طاعت کے ذریعے سے اپنے آپ کو سنوارنا پڑتا ہے۔ اور جناب مسلم ابن عقیل نے امام حسین کے لیے اپنے آپ کو ایسا سنوارا کہ جب آپ کو زخمی حالت میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ابن زیاد نے آپ کو دیکھتے ہی مخاطب ہوا، مسلم تم نے اپنے امیر کو سلام نہیں کیا؟ تو اس وقت جناب مسلم ابن عقیل نے برجستہ منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا، امیری حسین و نعم الامیر۔ اپنی وفاداری کا اظہار کرنا عام حالات میں اور ہے، لیکن
ننگی تلواروں کے سائے میں ظالم و جابر حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور اس کی باطل عمارت کو ٹھکرا کر حسین کو امیر کہنا در حقیقت آبرو توحید کی حفاظت ہے۔ وقت آخر کی جناب مسلم کی وصیتوں پر توجہ کرنے سے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ دیباچہ کربلا کو رقم کرنے میں جناب مسلم کا کردار کیا ہے۔ یہ محض وصیت نہیں ہے، بلکہ اس بات کا اعلان ہے کہ انسان اپنی کرامت و شرافت کی حفاظت کے لیے آخر وقت تک اپنے سانس کی آخر نذرانہ پیش کر کے امام کی کس طرح سے نصرت کرتا ہے۔ جناب مسلم کی 3 وصیتیں تاریخ کے دامن میں ثبت ہیں۔ پہلی وصیت، میں کوفے میں آیا تو 700 درہم کا مقروض ہو گیا، میری سپر کو بیچ کر میرے قرض کو ادا کر دیا جائے، یعنی سب سے پہلے حقوق الناس کی ادائیگی کا خیال۔ دوسری وصیت، شہادت کے بعد میرے جنازے کو دفن کر دیا جائے، یعنی اپنی کرامت انسانی کا خیال۔ شاید جناب مسلم کو اندازہ نہیں تھا کہ عصر عاشور کربلا میں کیا ہونے والا ہے۔ تیسری وصیت، میرے آقا حسین تک یہ پیغام پہنچا دے کہ آپ کوفہ تشریف نہ لائیں، اس لیے کہ کوفے کے حالات اور یہاں کے لوگ آپ کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ آج ایک بار پھر امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور سے پہلے پرچمدار انقلاب عالم وقت کے یزیدیوں کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اسی طرح سے نظر نہیں آتا جیسے کل ابن زیاد کے ڈر سے کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن جس طرح سے کل طوع آگے بڑھی ولایت کے دفاع کے لیے، اسی طرح سے آج بھی ہزاروں مائیں ہیں جو طوع کی صورت مردانگی کا معرکہ سجائے اپنے بے سر محسن حججی کے پیاروں کو پیش کر رہی ہیں کہ کل مسلم تنہا رہ گیا تھا، لیکن آج مسلم تنہا نہیں رہے گا۔ کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، لیکن مسلم ابن عقیل کا سر ایک مرتبہ دارالاقامہ کی دیوار کے اوپر لٹکایا گیا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ کل طوع کو اپنی آغوش کے پالوں کو حسینیت پر قربان کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن آج نہ جانے کتنی مائیں ہیں جو اپنے گود کے پالوں کو پروان چڑھا کر انتظار کر رہی ہیں کہ انہیں موقع ملے تو دفاع ارم اہل بیت میں اپنے گود کے پالوں کو قربان کر دیں۔ وقت کے مسلم کے ساتھ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں آج ہانی بن عروہ جیسے سپاہی موجود ہیں جنہیں دھوکے سے شہید کرنا کسی بھی وقت کے ابن زیاد کے بس میں نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ایسے میں کوفی صفت لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے جو ہر ایرے غیرے تو کیا ابن زیاد تک کو حسین سمجھ کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ان عناصر سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے جو بالکل اسی طرح کھوکھلے انداز میں امام عصر کو پکار رہے ہیں اور الاجل کا ورد کر رہے ہیں، جس طرح سے کل کوفی امام حسین کو بلا رہے تھے۔ لیکن ان کے بعد انہی لوگوں نے جنہوں نے نصرت کا وعدہ دیا تھا امام کو چھوڑ کر دشمن کی طرف چلے گئے، اور یہ بات بتا دی کہ جو سفیر کا نہ ہو سکے، جو نائب امام کا نہ ہو سکے، وہ خود امام کا وفادار نہیں ہو سکتا، اور ہمیشہ کی طرح سربلند و پائندہ رہے گا جناب مسلم کا وہ کردار جو اپنے امام وقت کے سامنے خاضع اور خاشع تھا، وہ کردار جو 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی یہ درس دے رہا ہے کہ اس شہر اور قبیلے میں مرد بن کر کیسے جئیں جہاں کے سارے لوگ کوفی بن جائیں۔